بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کویت میں جانے والے ان غیر ملکیوں کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں جو کویت میں پہلے گئے اور کسی وجہ سے ڈیپورٹ کر دیے گئے۔ کیا وہ اب کویت میں دوبارہ نئے ویزے پر جا سکتے ہیں؟ ایسے تمام غیر ملکی جو کویت میں پہلے اللیگل طریقے سے انٹر ہوئے یا وزٹ ویزے پر گئے تو واپس نہیں آئے اور ادھر چھپ کر کام کرنے لگ گئے، ایسے غیر ملکی جب پکڑے جاتے ہیں تو ان کو فوراً ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے اور دوبارہ ان کے لیے تا حیات کویت میں انٹری بند کر دی جاتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے مسائل جیسا کہ ڈومیسٹک ورکر، جیسا کہ وہ اپنے کفیل سے نوکری چھوڑ کر کہیں اور کام کرنا یا اپنی جگہ پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم کسی اور جگہ کام کرنا، ایسے لوگ جب پکڑے جاتے ہیں تو 5 سال کے لیے ان کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے اور وہ کویت میں 5 سال تک نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ کچھ سنگین جرائم والے جیسا کہ قتل، چوری وغیرہ کے کیسز میں پکڑے جانے والے افراد کو کویت میں سزا دینے کے بعد ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ ایسے جرائم والے افراد پر تا حیات پابندی ہوتی ہے اور یہ GCC ممالک میں کسی ملک میں بھی نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی کویت سے اپنے ملک آنا چاہتا ہو تو وہ نیا ویزا لگوا کر آ سکتا ہے۔ دیگر جرائم میں ملوث افراد کا نیا ویزا لگنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں آ سکتے۔ اگرچہ وہ ویزا لگوا بھی لیں تو ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ ڈومیسٹک لیبر وغیرہ جو کفیل سے بھاگ کر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ویزا لگوا کر کویت میں آ سکتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت کے معروف بازار سوق الجمعہ میں متعدد خستہ حال گاڑیاں ضبط کر لی گئی ہیں۔ کویت کے جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے ٹیکنیکل ایگزیمیشن ڈپارٹمنٹ نے جمعہ بازار سوق الجمعہ میں اللہ وارث گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ سوق جمعہ میں خستہ حال فلاری ٹرانسپورٹ گاڑیوں پر صبح کے وقت حفاظتی مہم شروع کی گئی اور علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستے اور بازار کی طرف جانے والی سڑکوں کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ ٹیکنیکل انسپیکشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کرنل مشعل سوجی نے بتایا کہ ان گاڑیوں کے مالکان پر ایک بلاگ لگا دیا گیا ہے اور تمام گاڑیوں کو ٹیکنیکل انسپیکشن ڈپارٹمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ایسی گاڑیوں نے تکنیکی ٹیسٹ کیس پاس کیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ خستہ حال گاڑیوں کو پاس کروانے والوں کے خلاف قانون کی خلاف ورزی کرنے پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ خلاف ورزی کرنے والا اس وقت تک خلاف ورزی کی تجدید یا ادائیگی نہیں کر سکے گا جب تک کہ اس کی گاڑی مجاز کمیٹی کے سامنے پیش نہ کی جائے۔ السوجی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دوسرے ڈرائیوروں اور املاک کے لیے خطرہ بننے والی خستہ حال گاڑیوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں ہوگی کیونکہ ان میں پائیداری کے حالات دھوئیں کے اخراج کے ساتھ ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتی ہیں۔ انہوں نے ان لاوارث ٹرانسپورٹ گاڑیوں، ہاف لاری اور بسوں کو ایک بند ڈبوں کی طرح جمعہ بازار کی پارکنگ میں کھڑا دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا اور ان کو سیکورٹی کے نظام کو خطرہ قرار دیتے ہوئے ہم نہیں جانتے کہ ان کے اندر کیا ہے، ان کے اندر سامان، منشیات یا کوئی بھی ممنوع اشیاء ہو سکتی ہے۔ السوجی نے زور دے کر کہا ہے کہ لاری ہوئی گاڑیوں کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے گئے۔